لڑکی نے اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھ دی۔ اس دوران اس نے روتے ہوئے خوفزدہ آواز میں بتایا کہ وہ عیسائی ہے، فوجیوں نے اس کے گھر کو آگ لگا دی ہے اور اس کے گھر کا کوئی بچہ بھی زندہ نہیں رہا۔ وہ رات کو قصبے سے بھاگی تھی، اندھیرے میں اکیلی رہ گئی اور رات ڈرتے اور کانپتے گزار دی۔ صبح اس نے اس پہاڑی ویرانے میں اپنے آپ کو تنہا دیکھا۔ وہ اونچی آواز میں رونے لگی اور چل پڑی۔ یہ 3 سوار ادھر آ نکلے، انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ اسے بچانے والے زخمی نے اس سے پوچھا کہ وہ اب کہاں جانا چاہتی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ زخمی نے اسے کہا کہ وہ جہاں کہیں جانا چاہے وہ اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ لڑکی کی ذہنی حالت اتنی بری تھی کہ وہ اس آدمی کے پاؤں میں گر پڑی۔ اس آدمی نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اسے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ لڑکی نے ضد کی کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ میرے پاس اپنے جسم کے سوا کچھ بھی نہیں، لڑکی نے روتے ہوئے کہا۔ میں یہی پیش کر سکتی ہوں، اس کے عوض مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور مجھے کسی شہر میں کسی پادری کے حوالے کر دینا۔ میں گناہ نہیں کروں گا، زخمی نے کہا۔ تم مجبور ہو، تنہا ہو، خوف سے مری جا رہی ہو۔ میں تمہارا جسم اس طرح قبول نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ چلتی ہو تو تمہیں میرا مذہب قبول کر کے میری بیوی بننا پڑے گا۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، ہاں، میں تمہیں اس قابل سمجھتی ہوں کہ تمہاری بیوی بن جاؤں۔ تم مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کے جسم میں ذرا سی بھی کشش محسوس نہیں کرتے۔ میں ہر شرط پر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ زخمی نے دیکھا کہ اس لڑکی کے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی۔ اس نے سلیب کو مٹھی میں لیا اور زور سے جھٹکا دے کر دھاگا توڑ دیا۔ اب یہ چھوٹی سی سلیب زخمی کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سلیب زمین پر پھینک کر پاؤں تلے مسل ڈالی اور بولا، اب چلو میرے ساتھ۔ اس نے 3 گھوڑے پکڑ لیے، ایک پر اس لڑکی کو سوار کیا اور باقی 2 کو ساتھ لیے کتلونیا کی طرف چل پڑا۔ اس کے زخم سے خون نکلتا جا رہا تھا اور اس پر غشی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ کتلونیا میں اس کی مرہم پٹی ہو گئی۔ 1 ماہ بعد جب وہ قرطبہ واپس گیا تو یہ لڑکی مسلمان ہو کر اس کے عقد میں آ چکی تھی۔ یہ لڑکی عیسائی خاندان کی تھی اور مذہب کی پابند تھی۔ وہ انتہائی خوف اور قسم پرسی کی حالت میں اس شخص کو اپنا آپ پیش کر بیٹھی تھی اور اپنا مذہب ترک کر کے اس کی بیوی بن گئی تھی، مگر اس کے دل سے اپنے مذہب کی محبت نہ نکلی۔ اس کے ساتھ ہی اس آدمی کی محبت تھی جسے وہ دل سے اتار نہ سکی۔ یہ نہ ہوتا یا یہ شخص اپنی جان کی بازی نہ لگا دیتا تو وہ 3 وحشی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے کہ وہ بہت بری موت مرتی۔ ایک تو یہ 2 محبتیں تھیں جن کے درمیان وہ آ گئی تھی، دوسرے اپنوں کی موت کا غم تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کے گھر کو مسلمان فوجیوں نے آگ لگائی اور اس کے گھر کا بچہ مسلمانوں کے ہاتھوں مرا تھا۔ اسے یہ خیال نہیں آتا تھا کہ کتلونیا کے شہریوں نے کتنے مسلمان فوجیوں کو مار ڈالا تھا اور عورتوں نے ان پر چھتوں سے جلتی ہوئی لکڑیاں اور پتھر پھینکے تھے۔ صلیب کو وہ زیور کی طرح اپنے گلے میں ڈالے رکھتی تھی۔ اس صلیب کو اس مسلمان نے جو اس کا خاوند تھا اس کے گلے سے نوچ کر پاؤں سے مسل ڈالا تھا۔ اس کے دل کو اس ڈر نے اپنی گرفت میں لے لیا کہ صلیب کی توہین کا گناہ اس کے اپنے سر ہے۔ وہ صلیب کے تقدس کو ناپاک ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا پہلے کوئی خاوند نہیں تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے مسلمان خاوند کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی، اس لیے اسے بتاتی نہیں تھی کہ وہ مسلمان تو ہو گئی ہے لیکن اس کا دل اسلام کو قبول نہیں کر رہا۔ کوشش کے باوجود وہ دلی طور پر اسلام کو قبول نہیں کر سکی اور مولد بنی رہی۔ 1 سال بعد اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔ باپ نے بچی کا نام کچھ اور رکھا۔ یہ نام کسی بھی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ماں نے اس کا نام فلورا رکھا۔ بچی کے باپ نے اعتراض نہ کیا۔ وہ سمجھتا رہا کہ ماں اسے پیار سے فلورا کہتی ہے۔ فلورا ہی وہ نام ہے جو تاریخ میں مشہور ہوا، اور فلورا وہ نام ہے جس نے بہت سے افسانوں کو جنم دیا۔ اس پر ڈرامے لکھے گئے۔ اردو ادب میں فلورا کو مسلمان شہزادوں اور سالاروں کے عشق میں تڑپتا دکھایا گیا ہے۔ بعض نے اسے کلیوپاترا سے ملایا اور بعض نے اس کے بے مثال حسن سے اسلام کی عظمت اخذ کی، مگر حقیقت کا ان افسانوں اور ڈراموں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ تھی جو غیر مسلم مورخوں کے علاوہ مسلمان مورخوں کے ہاں بھی ملتی ہے کہ فلورا اسلام کے خلاف نفرت کی ایک بڑی ہی حسین علامت تھی۔
جس نے انلس کے عیسائیوں کی تحریک مولدین میں ایک نیا طریقہ پیدا کیا۔ یہ اسلام کے خلاف نفرت کے اظہار کا ایسا طریقہ تھا جو اختیار کر کے عیسائیوں نے تھوڑے سے عرصے میں اپنے مذہب پر ہزاروں کی تعداد میں جانیں قربان کی۔ فلورا کی ماں سب سے بڑی مولد تھی، بیوی ایک مسلمان تھی، نام بھی اس کا اسلامی تھا، لیکن چوری چھپے کٹر عیسائی تھی اور اس نے فلورا کو عیسائیت کی تعلیم و تربیت دی تھی۔ بتایا جا چکا ہے کہ فلورا کی ماں کو فلورا کے باپ نے کس طرح ان وحشیوں سے بچایا، خود زخمی ہوا اور اسے پناہ دی تھی۔ اس سے اس کے دل میں اس شخص کی محبت اتنی گہری ہو گئی تھی کہ کوشش کے باوجود یہ عورت اس شخص کی محبت کو دل سے نکال نہ سکی۔ اس نے یہ کوشش بھی کی کہ دل سے عیسائیت کی محبت نکال دے۔ وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئی، مگر اسے خواب پریشان کرنے لگا۔ اپنا مذہب اس کے لاشعور میں اترا ہوا تھا۔ اس نے مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ صلیب اس کا کھلونا تھا اور پھر صلیب اس کا معبود بنی۔ 18 برس کی عمر تک اس کے بال بال سے عیسائیت ٹپکتی تھی۔ اس نے اس مسلمان کے ساتھ شادی کی اور اسی کی ہو گئی، مگر اس کی کوکھ میں فلورا پرورش پانے لگی اور اس عورت کو محسوس ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ تو اس جسمانی انقلاب کا اثر تھا یا اس کے ذہن پر کچھ اور اثر ہو گیا کہ وہ ایک رات سوتے سوتے چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ خاوند نے اسے بازوؤں میں لے کر بچوں کی طرح بہلایا اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کر اس پر پھونک ماری، اس سے بھی کچھ پڑھوایا۔ آگ لگی ہوئی ہے، آگ ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے اور خوف سے آنکھیں پھاڑے کہہ رہی تھی، اٹھ کر دیکھو، کسی نے گھر کو آگ لگا دی ہے۔ تمہیں انسانی گوشت کی بو نہیں آ رہی، کوئی جل رہا ہے۔ وہ جب پوری طرح بیدار ہوئی تو اپنے خاوند کی آغوش میں سر ڈال کر سسکیاں لینے لگی۔ خاوند نے اسے کہا کہ اسے کسی نے بتایا تھا کہ جوان لڑکی کی کوکھ میں جب پہلے بچے کے آثار نمودار ہوتے ہیں تو لڑکی پر کچھ ایسے ہی اثرات ہوتے ہیں جیسے تم پر ہوئے ہیں۔ ہونے والی ماں خوابوں میں ڈرتی اور خاوند کی پناہ میں چھپتی ہے۔ فلورا کی ماں نے اس تعویل کو قبول کر لیا اور اسے اپنے جسمانی تغیر کا ہی اثر سمجھا، مگر 2-4 رات کے بعد اسے خواب میں گرجے کے گھڑیال بجتے سنائی دیے۔ وہ ڈری نہیں، گھڑیال کی آواز ماتمی سی تھی۔ پھر یہ آواز شعلے بن گئی اور اسے دور سے یہ شعلے دکھائی دیے۔ وہ ان کی طرف چل پڑی۔ شعلوں کی روشنی آسمان پر قرمزی رنگ پیدا کر رہی تھی۔ یہ رنگ اسے بہت اچھا لگا۔ وہ بڑھتی گئی، آسمان کا قرمزی رنگ بہت بڑی صلیب بن گیا۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ وہاں چھوٹی سی چاندنی کی خوبصورت صلیب تھی جو اس کے گلے سے لٹک رہی تھی۔ اس نے اس صلیب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر کچھ ٹٹول رہا تھا، وہاں اب صلیب نہیں تھی۔ اسے یاد آیا کہ 2-4 مہینے ہی گزرے ہیں جب اس آدمی نے، جو اب اس کا خاوند تھا، صلیب اس کے گلے سے نوچ کر پاؤں تلے مسل ڈالی تھی۔ اسے افسوس ہوا اور اس کا دل گھبرانے لگا، جیسے صلیب کی توہین اس نے اپنے ہاتھوں کرائی تھی۔ آج رات اس کا خاوند اس کے پہلو میں سو رہا تھا۔ اگر اس شخص نے اس کے ساتھ زبردستی شادی کی ہوتی تو وہ اسے سوتے میں قتل کر دیتی اور کسی گرجے میں چلی جاتی، لیکن اس شخص کے خلاف وہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتی تھی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اپنے سینے پر تھا اور تاریک کمرے میں ابھی تک اسے قرمزی روشنی نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں گرجے کے گھڑیال کی گونج بھی بھٹک رہی تھی۔ اس کا ہاتھ جو اس کے سینے پر تھا، اس کی شہادت کی انگلی اپنے آپ اس کے سینے پر صلیب بنانے لگی۔ انگلی پہلے اوپر سے نیچے آئی، پھر اس فرضی لکیر کو کاٹتی ہوئی دائیں اور بائیں گئی۔ اس نے سکون سا محسوس کیا۔ یہاں سے وہ 2 محبتوں میں بڑھ گئی۔ 7ویں 8ویں رات کوئی خواب اسے یاد دلا جاتا کہ تم یسوع مسیح اور صلیب کی پوجارن ہو اور تم مسلمان نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی دیکھتی کہ آگ لگی ہوئی ہے اور انسان زندہ جل رہے ہیں، کبھی گرجا شعلوں کی لپیٹ میں دکھائی دیتا۔ اس نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ چاندی کی بنی ہوئی چھوٹی چھوٹی صلیبیں ایک میدان میں سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں بکھری ہوئی ہیں اور ایک لشکر گھوڑوں پر سوار اور پیادہ بھی انہیں رونتا گزرتا جا رہا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ صلیبیں چن چن کر جھولی میں ڈالتی ہے، مگر وہ اس جھولی سے گر جاتی ہیں۔ وہ لشکر کے آگے بازو پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے، چلا چلا کر لشکر کو روکنا چاہتی ہے، مگر اس کی آواز نہیں نکلتی۔ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے
اور وہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے سینے پر رینگتا اور صلیب کو ڈھونڈتا دیکھتی ہے۔ صلیب نہیں ملتی تو وہ انگلی سے اپنے سینے پر صلیب بناتی ہے۔ اب خواب اسے پریشان نہیں کرتے تھے۔ اس نے اپنے خاوند کی اس تعویل کو ذہن سے نکال دیا تھا کہ پہلا بچہ پیٹ میں ظاہر ہوتا ہے تو ہونے والی ماں کو الٹے پلٹے خواب نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اب خوابوں کا مطلب سمجھنے لگی تھی یا انہیں اپنے ذہن لاشعور کے مطابق مطلب دینے لگی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا کہ خوابوں میں تجھے ایک پیغام ملتا ہے، اسے سمجھو، اسے پہچانو۔ اس نے جب اس پیغام کو اور ان خوابوں کو قبول کر لیا تو اس نے روحانی سکون محسوس کیا، مگر اس کا خاوند جب اسے پیار کی نظروں سے دیکھتا تھا تو وہ سب کچھ بھول جاتی تھی، اپنے آپ کو اور اپنے خیالوں اور اپنی سوچوں کو بھی بھلا دیتی تھی۔ محبت کی ایسی دیوانگی کہ وہ خاوند کے جسم کا ایک حصہ بن جانے کو بےتاب ہو جاتی تھی، اور یہ وہ کیفیت تھی جو اسے پریشان کر دیا کرتی تھی۔ شعوری طور پر وہ اس دوغلے پن کو قبول نہیں کرتی تھی، مگر مذہب اس کے خون میں شامل تھا، اسے وہ خون سے اور اپنے ذہن لاشعور سے نکال نہ سکی۔ اس کا خاوند قرطبہ کے نظام جاسوسی کا رکن تھا، وہ اکثر گھر سے غائب رہتا تھا۔ اس کا کام ہی ایسا تھا، اس کی موجودگی میں اس کی نو مسلم بیوی نماز پڑھتی تھی اور اس سے قرآن کا سبق بھی لیتی تھی۔ اس کی موجودگی میں اس کی نو مسلم بیوی نماز پڑھتی تھی اور اس سے قرآن کا سبق بھی لیتی تھی، لیکن اس کی غیر حاضری میں وہ عیسائیت کی عبادت کرنے لگی۔ اس کے گھر سے تھوڑی ہی دور ایک گرجا تھا، اس کے گھڑیال کی آواز اسے سنائی دیا کرتی تھی۔ جب گھڑیال بجتا تو وہ کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی اور آنکھیں بند کر کے تصور میں گرجے میں چلی جاتی۔ اس کے خاوند کے پاس اب 2 گھوڑے تھے، ایک پہلے ہی تھا، دوسرا ان تینوں گھوڑوں میں سے ایک تھا جس کے سواروں کو اس نے قتل کر کے اس لڑکی کو ان سے چھڑایا تھا۔ یہ گھوڑے اس کا اپنا مال غنیمت تھا۔ 2 اس نے قرطبہ لا کر بیچ دیے تھے اور ایک جو بڑی اچھی نسل کا تھا اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ایک روز وہ باہر جانے لگا تو اسے یاد آیا کہ ایک گھوڑے کی نال بندی ہونے والی ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ چند دن قرطبہ سے غیر حاضر رہے گا اور وہ بیوی گھوڑے کو نئے نال لگوا لے۔ خاوند کے جانے کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کسی نال بند کی تلاش میں نکل گئی۔ کسی نے اسے بتایا کہ ہاشم لوہار بہترین نال بند ہے۔ وہ اس کے پاس چلی گئی۔ ہاشم اپنے گھر میں لوہاروں کا کام کرتا تھا، تلواریں، خنجر اور برچھیوں کی انیاں بھی بناتا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر، خوبرو اور گھٹے ہوئے جسم کا آدمی تھا۔ اس کی زبان میں چاشنی تھی اور وہ شہریوں کے ہر حلقے میں مقبول تھا۔ اس جوان سال لڑکی کو ہاشم نے دیکھا تو اس سے یہ پوچھنے کے بجائے کہ وہ کیوں آئی ہے، اسے دیکھتا ہی رہا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا۔ ہاشم نے دبے ہوئے سے لہجے میں سوالیہ انداز سے کہا، عیسائی؟ لڑکی نے فوراً نہ کہا۔ نہیں۔ اس نے ذرا جھجک کر جواب دیا، نہیں۔ نو مسلم؟ ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ ہاشم مسکرایا اور پوچھا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ ہاشم کام چھوڑ کر اٹھا اور باہر جا کر اس کے گھوڑے کے پرانے نال اتارنے لگا۔ وہ کام کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہا تھا۔ لڑکی نے دیکھا کہ ہاتھوں کے بجائے اس کی زبان زیادہ چلتی تھی۔ لڑکی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی۔ کچھ دیر بعد لڑکی نے محسوس کیا جیسے وہ اس لوہار کے اثر تلے آتی جا رہی ہے، یا جیسے اسے بہت عرصے سے جانتی تھی۔ بعض لوگوں کا بولنے اور دوسروں میں دلچسپی لینے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ پتھر بھی پگھل جائیں۔ لڑکی اپنے اندر پہلے ہی اضطراب سا محسوس کرتی رہتی تھی، جو خاوند اور اپنے پہلے مذہب کی محبت کو بیک وقت سینے سے لگائے رکھنے کا نتیجہ تھا۔ وہ ہاشم لوہار سے اتنی متاثر ہوئی کہ اس کے ہونٹوں پر آ گئی کہ اسے کہے کہ وہ 2 محبتوں میں کٹ رہی ہے، مگر اس نے ہونٹ جکڑ لیے کیونکہ ہاشم مسلمان تھا۔ تم 18 سال عیسائی رہی ہو، ہاشم نے کہا۔ ایک متضاد مذہب کو قبول کر کے تم نے کیا محسوس کیا تھا؟ فوراً اسلام قبول کر لیا تھا؟ ہاں، کیوں نہیں؟ میں تم سے کوئی بھید نہیں لے رہا لڑکی، ہاشم نے کہا۔ میرے سامنے میرا اپنا تجربہ آ گیا تھا۔ میں بھی پہلے عیسائی ہوا کرتا تھا۔ ایک وجہ تھی کہ میں مسلمان ہو گیا۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ میں مسلمان تو ہو گیا لیکن عیسائیت دل سے اترتی نہیں تھی۔ بڑی ہی مشکل سے نئے مذہب کو دل پر حاوی کیا۔ رات سوتے ہوئے گرجے کی گھنٹیاں میرے کانوں میں بجتی رہتی تھیں۔
میں اس تجربے سے گزر رہی ہوں۔ لڑکی نے کہا، میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ اپنے پہلے مذہب کی محبت دل سے نہیں نکل رہی۔ ہاشم نے کام چھوڑ دیا اور اس سے اس کے خاوند کے متعلق پوچھا۔ لڑکی نا تجربے کار تھی، خاوند نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس کے کام اور فرائض کے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ وہ مخبر اور جاسوس تھا، مگر لوگ اسے منشی سمجھتے تھے۔ لڑکی نے ہاشم کو بتا دیا کہ وہ سرکاری جاسوس ہے۔ کتلونیا میں عیسائیوں کی بغاوت کی جاسوسی میرے خاوند نے کی تھی۔ لڑکی نے کہا، اسے امیر اندلس نے بہت انعام دیا ہے۔ یوں کیوں نہیں کہتی کہ کتلونیا میں عیسائیوں کا قتل عام اور آتش زنی تمہارے خاوند نے کرائی ہے؟ ہاشم نے کہا، وہ تو ہونی ہی تھی۔ لڑکی نے کہا، عیسائی فوج کے مقابلے پر اتر آئے تھے، ہم جو عورتیں تھیں چھتوں پر چڑھ گئی تھیں اور مسلمان فوجیوں پر جلتی ہوئی لکڑیاں، دہکتے ہوئے انگارے اور پتھر پھینکے تھے۔ فوجی بھی ہمارے ہاتھوں مرے تھے، پھر فوجی کیوں نہ شہریوں کو مارتے؟ کیا اس وقت بھی تمہارے خیالات اور جذبات ایسے ہی تھے؟ ہاشم نے کہا، تم مسلمانوں کی حمایت کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، لڑکی نے کہا، میں مسلمانوں کے خلاف بات نہیں کر سکتی کیونکہ تم مسلمان ہو، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا جو خاوند ہے اس نے مجھے 3 انسانی درندوں سے بچایا تھا۔ اس نے ہاشم کو سارا واقعہ سنا کر کہا، اس نے میری عصمت پر جان کی بازی لگا دی، اور جب میں نے اسے اپنی عصمت پیش کی تو اس نے قبول نہ کی۔ کہنے لگا کہ تم مجبوراً اور خوفزدہ ہو، میرے ساتھ چلنا چاہتی ہو تو میں تمہیں اپنے عقد میں لے لوں گا۔ میں نے اسے دل و جان سے قبول کر لیا۔ وہ تمہیں اپنی لونڈی سمجھتا ہوگا؟ نہیں، لڑکی نے کہا، اپنے دل کی ملکہ۔ میں خوابوں میں ڈر جاتی ہوں نا، تو وہ مجھے اس طرح سینے سے لگا لیتا ہے جس طرح میں بچپن میں کبھی ڈر جایا کرتی تھی تو ماں مجھے اپنی آغوش میں چھپا لیا کرتی تھی۔ خواب میں کیوں ڈر جاتی ہو؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں بھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا تو خواب میں ڈر جایا کرتا تھا۔ ابتدا میں ایسے ہوتا ہے، انسان 2 مذہبوں کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اسی کیفیت میں سے گزر رہی ہو۔ ہاں، میں اسی کیفیت میں سے گزر رہی ہوں۔ میرے ساتھ بات کرنے سے نہ ڈرو، ہاشم نے کہا۔ بے شک میں مسلمان ہوں، لیکن انسان ہوں۔ دلوں کا حال تو ہر کسی کا ایک جیسا ہوتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی۔ مجھے اگر تم صرف لوہار نہ سمجھو تو دل کی بات میرے ساتھ کر لو۔ میں تمہیں اپنے متعلق بتا دوں گا تو تم مجھ پر اعتبار کرو گی۔ گھر تمہارا بھی جلا تھا اور میرا بھی جلا تھا، میں اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ یہ تلیتا کا واقعہ ہے، میں وہیں کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت امیر اندلس موجودہ امیر کے والد الحکم تھے۔ یہ 813 عیسوی کا واقعہ ہے۔ تلیتا کے عیسائیوں نے بغاوت کر دی تھی۔ امیر اندلس الحکم نے بڑا ہی سخت حکم دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ شہر کو آگ لگا دو، وہی جو تمہارے ساتھ کتلونیا میں ہوا ہے۔ مسلمان فوج نے عیسائیوں کے گھروں کو نظر آتش کرنا شروع کیا تو میرے گھر میں بھی آ گئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں مسلمان ہوں، نو مسلم ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم مولد ہو۔ مولد کے معنی جانتی ہو نا؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دوغلا، یعنی وہ شخص جو ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب قبول کر لے، لیکن درپردہ وفاداری پہلے مذہب کے ساتھ رکھے۔ میں نے فوجیوں سے کہا کہ میرے گھر کی تلاشی لے لو، یہاں تمہیں قرآن کریم کے سوا کسی اور مذہب کا نشان نہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے مجھے اس وجہ سے مولد سمجھ لیا کہ بہت سے عیسائی ظاہری مسلمان تھے لیکن اندر سے عیسائی تھے، اور بغاوت انہوں نے ہی کی تھی۔ مسلمانوں نے میرا بھی گھر جلا دیا۔ میری بیوی تھی، 2 بچے تھے۔ وہ باہر کو بھاگے تو بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کے قدموں میں رونتے اور کچلے گئے۔ میرا واویلا کسی نے نہ سنا، میں بے گھر ہو گیا، تنہا رہ گیا۔ میں قرطبہ اس امید سے آیا تھا کہ کسی حاکم سے ملوں گا، امیر اندلس تک پہنچوں گا اور اس تک اپنی فریاد پہنچاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے، کچھ معاوضہ دیا جائے، مگر محل تک میری رسائی نہ ہوئی۔ الحکم عیاش بادشاہ تھا، اس کا دربار خوشامدیوں سے بھرا رہتا تھا۔ گویے گاتے تو اسی کے گیت گاتے تھے، شاعر نظمیں کہتے تو اسے خدا کے بات کا درجہ دیتے تھے۔ رعایا مرے یا جیے اسے پرواہ نہیں تھی، مجھے زندہ رہنا تھا۔ لوہاروں کا کام آتا تھا، یہی شروع کر دیا۔
اب خوش ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ اب مطمئن ہو؟ دیکھو لڑکی، ہاشم نے کہا، مجھ سے میرے متعلق اور کچھ نہ پوچھو۔ تم ایک جاسوس کی بیوی ہو۔ تم نے اپنے خاوند سے ہلکا سا ذکر بھی کر دیا کہ میں مسلمانوں سے نالاں ہوں تو پکڑا جاؤں گا۔ ہر طرف سازشیں اور بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ جس کسی پر ذرا سا شک ہوتا ہے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھو، تم نے مجھے یہ بتا کر غلطی کی ہے کہ تمہارا خاوند جاسوس ہے۔ جاسوس اپنے اوپر پردہ ڈالے رکھتے ہیں۔ اب اسے یہ نہ بتا دینا کہ تم نے مجھے اس کے متعلق بتایا ہے۔ کسی اور کو پتہ نہ چلنے دینا کہ تمہارا خاوند جاسوس ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ دل کی جو بات اپنے خاوند کے ساتھ نہ کر سکو وہ میرے ساتھ کر لیا کرو۔ میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھوں گا، بہن بھی۔ میں خود زخم خوردہ ہوں، تمہارے دل کا حال صرف میں جانتا ہوں۔ کہیں تم میرے خاوند کو تو نہیں بتا دو گے کہ میں نے اس کے متعلق تمہیں کچھ بتایا تھا؟ میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، ہاشم نے کہا۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ میرے پاس آتی رہا کرو۔ میں اکیلا رہتا ہوں، دنیا میں میرا کوئی نہیں۔ سچ پوچھو تو میرا مذہب بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اسے میں بیزار ہو گیا ہوں۔ مذہب کی پابندیاں صرف رعایا کے لیے ہیں۔ حکمران اپنے آپ کو ان پابندیوں سے آزاد رکھتے ہیں۔ مسلمانوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ انلس فتح کرنے والوں نے کہا تھا کہ اسلام کو سارے یورپ میں پھیلا دیں گے، لیکن یہ لوگ انلس میں بھی نہیں ٹھہر سکیں گے۔ یہ نومسلم لڑکی جب وہاں سے گھر گئی تو وہ محسوس کر رہی تھی کہ ہاشم واقعی صرف لوہار نہیں، اس کی شخصیت میں کوئی تاثر ہے جو کسی عام آدمی میں نہیں ہوتا۔ ہاشم کا ذکر تاریخوں میں آیا ہے۔ وہ واقعی اوسط درجہ انسانوں سے بلند دماغ انسان تھا۔ وہ مولد نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے غیر اسلامی سلوک نے اسے اسلام سے بیزار کر دیا تھا۔ اس کے پاس گھوڑوں کی نعل بندی کے لیے لوگ آتے ہی رہتے تھے۔ ان میں عیسائی بھی ہوتے تھے، مسلمان بھی۔ اس نے عیسائیوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ چند ایک رازدان مل گئے تو اس نے عیسائیوں کی ایک خفیہ جماعت بنا لی جو تحریک مولدین کا ایک بازو بننے لگی۔ ہاشم نے اپنی جماعت کے ہر رکن کو فلورا کے مسلمان باپ کے متعلق بتا دیا کہ اس سے بچ کے رہیں، وہ جاسوس اور مخبر ہے۔ فلورا کی ماں اس کے پاس جاتی رہی اور اسے پیروں کی طرح ماننے لگی۔ اس نے ہاشم کو اپنے دل کا حال بتا دیا اور یہ بھی کہ وہ کوشش کے باوجود اسلام کو دل میں نہیں بٹھا سکی۔ میرے خواب محض خواب نہیں، اس نے ہاشم سے کہا، یہ بڑے واضح اشارے ہیں۔ ہاں یہ اشارے ہیں، ہاشم نے اسے کہا، لیکن اپنے خاوند کو پتہ نہ چلنے دینا کہ تمہارے دل میں اسلام کی محبت نہیں۔ پھر ایک اور ملاقات میں ہاشم نے اسے کہا، تم اب اس خاوند سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ آزاد ہونے کی کوشش کرو گی تو قتل ہو جاؤ گی۔ میں اس خاوند سے آزاد نہیں ہونا چاہتی، لڑکی نے کہا۔ اس شخص کے ساتھ مجھے اتنی ہی محبت ہے جتنی عیسائیت کے ساتھ۔ میں اس کے ساتھ رہ کر عیسائیت کی نجات کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، ورنہ یہ خواب مجھے پاگل کر دیں گے۔ تم پہلے بچے کو جنم دینے والی ہو، یہ لڑکا ہو یا لڑکی، اسے خاوند سے چوری چھپے عیسائیت کی تعلیم و تربیت دینا۔ ہاشم نے اسے کہا، اس کے دل میں مسلمانوں کی نفرت پیدا کر دینا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا۔ اس کے بعد پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ یہ خطرہ مول نہ لینا، ورنہ ان کے باپ کو پتہ چل جائے گا، جو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ جس بچے کو تم عیسائیت کی تعلیم و تربیت دو گی وہ اپنا راستہ خود بنا لے گا اور تمہاری روح کو تسکین ہو جائے گی۔ تم عیسائیت کے لیے ایک کام کر سکتی ہو۔ تمہارا خاوند سرکاری جاسوس ہے، تم اس کی جاسوسی کرو، اس کی رازدان بن جاؤ۔ اس سے پوچھتی رہا کرو کہ اس نے کوئی نئی بات یا عیسائیوں کا کوئی نیا راز معلوم کیا ہے۔ اگر اس کی مخبری میں ہمارا ذکر آ جائے تو ہمیں قبل از وقت اطلاع دے دینا۔ ہاشم کی ان باتوں سے وہ روحانی تسکین محسوس کرنے لگی۔ اس کا خاوند جو تجربہ کار جاسوس تھا اور جس کی نظریں زمین کے نیچے بھی چلی جاتی تھیں، اسے شک تک نہ ہوا کہ اس کے اپنے گھر میں اس کی محبت کے پردے میں اسلام کے خلاف فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ فلورا پیدا ہوئی، کسی بھی تاریخ میں اس کا وہ اسلامی نام نہیں ملتا جو اس کے باپ نے رکھا تھا۔ فلورا کا جب شعور بیدار ہوا تو ماں نے اسے بتانا شروع کر دیا کہ سچا مذہب یسوع مسیح کا ہے اور اسلام کوئی مذہب نہیں۔ فلورا 1 سال کی تھی تو اس کا ایک بھائی پیدا ہوا اور اس کے 2 سال بعد ایک اور بچی پیدا ہوئی۔ بھائی کا نام بدر تھا
اس نے بچپن سے ہی اپنے باپ کا اثر قبول کرنا شروع کر دیا۔ ماں نے زیادہ تر توجہ فلورا پر مرکوز رکھی۔ 13-14 سال کی عمر میں فلورا کے دل میں مسلمانوں کے خلاف اتنی نفرت بھر چکی تھی کہ اس نے اپنے باپ کو باپ اور بھائی کو بھائی سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ ماں اسے مسلمانوں کے ظلم و تشدد کی کہانیاں سنایا کرتی تھی جو وہ عیسائیوں پر کرتے چلے جا رہے تھے۔ اسے وہ اپنے خواب بھی سنایا کرتی تھی جو اس نے مسلمان ہو کر دیکھے تھے۔ فلورا کو وہ باہر نہیں جانے دیتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ ماں کا راز فاش کر دے گی۔ اڑوس پڑوس کے لوگ فلورا کے کنبے کو مسلمان سمجھتے تھے۔ اب وہ فلورا 18 برس کی خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی امیر انلس عبد الرحمن اور اس کی فوج کو نیچے گزرتا دیکھ رہی تھی، اور بہت سے لوگوں کی نظریں اس کے حسین چہرے پر رک کر جم گئی تھیں۔ اس کے چہرے پر نفرت اور غصے کے تاثرات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ماں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ بھی فوج پر پھول پھینکے اور ہاتھ ہلائے جس طرح دور سے دوسری عورتیں فوج کی بلائیں لے رہی ہیں۔ ماں نے اسے کہا کہ اس کا باپ کہیں نیچے ہوگا، اس نے دیکھ لیا تو قیامت کھڑی کر دے گا۔ لیکن فلورا ماں پر برس پڑی اور بولی کہ میں ان پر اس لیے پھول نچھاور کروں کہ یہ مریدہ میں عیسائیوں کا قتل عام کر کے آئے ہیں۔ ماں اسے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنے غصے پر قابو پائے، لیکن جو آگ ماں نے اپنے ہاتھوں لگائی تھی اسے وہ بجھا نہ سکتی تھی۔ نفرت جو اس نے خود اس کے خون میں شامل کی تھی اسے وہ دبانے سے قاصر تھی۔ ماں، فلورا نے کھڑکی بند کر کے ماں سے کہا، میں اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ارے بے وقوف، ماں نے کہا، تو جائے گی کہاں؟ کسی گرجے میں چلی جاؤں گی، فلورا نے جواب دیا۔ اگر میں اس گھر میں رہی تو اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو قتل کر دوں گی۔ ماں نے اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مارا اور کہا، کیا میں نے عیسائیت کی تعلیم تجھے اس لیے دی تھی کہ تو اپنے باپ اور بھائی کو قتل کرنے کی باتیں کرے؟ ہاں ہاں، فلورا نے بھڑک کر کہا، یہ تعلیم مجھے تم نے ہی دی تھی کہ مسلمان درندے اور لٹیرے ہیں اور وہ عیسائیوں کے دشمن ہیں۔ ماں کے آنسو نکل آئے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ میں نے تجھے عیسائی اس لیے بنایا تھا کہ درپردہ تجھے کسی عیسائی کے ساتھ بھگا دوں اور تو اس کے ساتھ شادی کر لے گی۔ ماں نے کہا، میں اپنی ایک نسل کو عیسائیت کے راستے پر ڈالنے کا ارادہ کیے ہوئے تھی، تو مجھے اپنے باپ سے طلاق دلائے گی؟ میں عیسائی ہوں ماں، میں عیسائی ہوں۔ فلورا نے کہا، یہ مسلمانوں کا گھر ہے، مجھے اس گھر سے نفرت ہے۔ کمرے میں ایک مرد کی گرج سنائی دی، کیا کہا تو نے؟ تو عیسائی ہے؟ ماں بیٹی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں فلورا کا چھوٹا بھائی بدر کھڑا پھنکار رہا تھا۔ ماں بیٹی کو پتہ نہ چل سکا تھا کہ وہ اوپر آ رہا ہے۔ اس نے ماں کی کوئی بات نہیں سنی تھی۔ وہ فلورا کی یہ بات کہ میں عیسائی ہوں سن کر گرجا تھا۔ اس کی عمر 17 سال ہو گئی تھی اور وہ اس عمر میں بڑا خوبرو جوان ہو گیا تھا۔ ماں دونوں کے درمیان آ گئی۔ یہ کسی اور کی بات کر رہی ہے بیٹا، ماں نے بدر سے کہا، میں تجھے بتاتی ہوں۔ اسے میں بتاتی ہوں، فلورا نے کہا، تم جھوٹ بولو گی ماں۔ اس نے بدر سے مخاطب ہو کر کہا، میں عیسائی ہوں، میں اپنے مذہب کے قاتلوں کا مذہب اختیار نہیں کر سکتی۔ اس نے اسلام کے خلاف بڑے ہی توہین آمیز الفاظ کہہ ڈالے۔ بدر نے بڑھ کر اس کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ وہ دیوار سے جا لگی اور تیورا کر گری۔ وہ عورتوں کی طرح روئی نہیں، وہ فوراً اٹھی اور دوسرے کمرے کی طرف دوڑی۔ اس کمرے میں ایک تلوار اور 2 برچھیاں رکھی تھیں۔ بدر اس کے پیچھے گیا۔ فلورا تلوار نیام سے نکال رہی تھی۔ بدر نے اس کے ہاتھ سے تلوار اور نیام چھین کر اسے اتنا پیٹا کہ وہ پلنگ پر گر پڑی۔ ماں اور فلورا کی چھوٹی بہن جس کی عمر 15 سال تھی بدر پر قابو نہ پا سکی۔ فلورا نیم بے ہوش پڑی تھی، ماں اس کے اوپر گر پڑی۔ بدر نے ماں کو ساتھ لیا، اس کمرے کے دروازے کی باہر سے زنجیر چڑھا دی اور ماں کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ ماں، اس نے کہا، اس کے دل میں عیسائیت کی اتنی شدید محبت کہاں سے آئی ہے؟ تم ضرور جانتی ہو ماں۔ ماں اپنی بیٹی کی رازدار ہوتی ہے۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا، تم کچھ بتا سکتی ہو؟ بہن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماں نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ اسے معلوم نہیں۔
کیا میرے باپ کو اتنے سے جواب سے راضی کر لوگی کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ بدر نے کہا، اس کی درپردہ ملاقاتیں کسی عیسائی سے ہوتی ہیں، اگر اس کی محبت کسی مسلمان سے ہوتی تو وہ اسے بتاتا کہ عیسائیوں کا قتل عام کیوں ہوتا ہے، اور یہ قتل عام نہیں ہوتا، اسے لڑائی کہتے ہیں۔ وہ اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہیں۔ جیسے ہتھیار ان کے پاس ہیں ویسے ہماری فوج کے پاس ہیں۔ مریدہ میں کیا ہوا تھا؟ تم نے مجھے اپنے آبائی قصبے قتلونیہ کی کہانی سنائی تھی۔ وہاں لڑائی کس نے شروع کی تھی؟ اس سے پہلے تلیدہ میں کیا ہوا تھا؟ ہم مسلمان ہیں ماں، مسلمان کا فرض ہے کہ اسلام کو پھیلائے۔ مسلمان کو قرآن نے حکم دیا ہے کہ کفر کا فتنہ ختم کرنے کے لیے لڑو، اور اس وقت تک لڑو جب تک یہ فتنہ زندہ ہے۔ ماں نے رونے کے سوا کوئی جواب نہ دیا۔ باپ کل صبح واپس آئے گا، بدر نے ماں سے کہا، اس کے آنے تک اسے اندر ہی بند رہنے دو۔ اسی رات کا واقعہ ہے، فلورا اسی کمرے میں بند تھی۔ شام کو چھوٹی بہن اس کے لیے کھانا لے کر گئی تھی، جو اس نے یہ کہہ کر واپس کر دیا تھا کہ اس گھر کے پانی کو بھی وہ حرام سمجھتی ہے۔ اس نے ماں کے ہاتھ سے بھی کھانا قبول نہیں کیا تھا، وہ سو بھی نہیں سکی تھی۔ رات آدھی گزری تو فلورا پلنگ سے اٹھی۔ اس نے بند دروازے کے ساتھ کان لگائے۔ دوسرے کمرے میں اس کی ماں، بھائی اور بہن گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ اس نے کھڑکی کھولی، یہ دوسری منزل کی کھڑکی تھی، وہاں سے نیچے اترنا اس کے لیے بہت ہی مشکل تھا۔ کھڑکی کے نیچے منڈیر سی بنی ہوئی تھی جس پر بمشکل پاؤں ٹک سکتا تھا۔ فلورا کو مرنے کا ڈر نہیں تھا، وہ عہد کر چکی تھی کہ مسلمانوں کے خلاف موت سے کھیل جائے گی۔ اس نے پاؤں منڈیر کے ذرا ذرا بڑے ہوئے پتھروں پر رکھے اور دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی ایک طرف چل دی۔ دیوار کے پتھروں کے درمیان انگلیاں پھنسا پھنسا کر وہ سرکتی گئی۔ ساتھ کے مکان کی ایک ہی منزل تھی، وہ اس کی چھت پر پہنچ گئی۔ اب یہاں سے اترنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے اوپر سے صحن میں دیکھا، لکڑی کی ایک سیڑھی موجود تھی، چاندنی پورے چاند کی تھی۔ فلورا کو معلوم تھا کہ ساتھ والے مکان میں کون رہتا ہے۔ ایک ضعیف العمر عربی مسلمان، اس کا جوان بیٹا اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ فلورا کو ڈر اس جوان آدمی کا تھا۔ وہ اپنے کپڑوں کے نیچے ایک لمبا سا خنجر اڑس لائی تھی، لیکن اس کے لیے اس جوان آدمی کا مقابلہ خطرناک تھا۔ یہ خطرہ اچانک اور غیر متوقع طور پر سامنے آ گیا۔ یہ جوان آدمی شاید چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ پر جاگ اٹھا تھا، یا ویسے ہی اسے باہر نکلنا تھا۔ وہ صحن میں آ گیا اور اس نے اوپر دیکھا۔ پیشتر اس کے کہ فلورا پیچھے ہٹتی، اس جوان نے اسے دیکھ لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ مرد نہیں، کوئی عورت ہے۔ وہ سیڑھی پر چڑھنے لگا۔ فلورا چکرا گئی، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اچانک ایک خیال نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ آدمی سیڑھی چڑھ رہا تھا۔ فلورا دبے پاؤں تیز تیز سیڑھی کی طرف گئی، گھٹنے منڈیر پر رکھ کر جھکی اور ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اس آدمی کو سرگوشی میں کہا، اونچی آواز نہ نکالنا، میں فلورا ہوں۔ فلورا؟ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوپر آجا بے وقوف، فلورا نے کہا، منہ بند رکھ۔ فلورا کو یاد آیا تھا کہ وہ غیر معمولی طور پر حسین لڑکی ہے، اور اس جیسے جوان اسے گھور گھور کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے اسے بھی دیکھا تھا کہ وہ اسے بھوکی پیاسی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ اب آدھی رات کو فلورا اس کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اوپر آ گیا۔ کیوں آئی ہو؟ تم سے ملنے، فلورا نے کہا اور اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر چوم لیا۔ پھر جذباتی لہجے میں بولی، اپنے دل پر بہت پتھر رکھے ہیں، لیکن تمہاری محبت کو دبا نہ سکی۔ ابھی ابھی خواب میں تمہیں دیکھا ہے۔ آنکھ کھلی تو دل سخت گھبرایا ہوا تھا۔ معلوم نہیں وہ کیا چیز تھی جس نے مجھے اٹھا کر تمہاری چھت پر کھڑا کر دیا ہے۔ آؤ میرے قریب آ جاؤ۔ فلورا کی جوانی اور اس کا حسن معمولی سا نہیں تھا۔ اس جوان آدمی کی عقل اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس نے فلورا کو بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ فلورا نے اپنا سر اس کے سینے سے لگا لیا۔ جوان مرد کے گالوں نے جب فلورا کے ریشم جیسے بالوں کا لمس محسوس کیا تو وہ ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ فلورا نے اسے کہا کہ چلو باہر چلیں۔
میرے گھر کا کوئی فرد جاگ اٹھا تو مصیبت آ جائے گی۔ دونوں سیڑھی سے اتر گئے۔ اس جوان مسلمان نے نہایت احتیاط سے دروازہ کھولا۔ اس کے بوڑھے باپ اور اس کی جوان بیوی کو خبر تک نہ ہوئی۔ وہ آگے آگے باہر نکلا۔ فلورا بعد میں نکلی اور اس نے کواڑ بند کر دیے۔ باہر سناٹے کا عالم تھا۔ دونوں اپنے مکانوں سے دور نکل گئے۔ آگے کچھ علاقہ غیر آباد تھا۔ کہاں چلیں؟ اس نے فلورا سے پوچھا۔ اس طرف۔ فلورا نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ اس طرف چل پڑا۔ فلورا ایک دو قدم پیچھے تھی۔ اس نے نیفے سے خنجر نکالا اور آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف گھمایا۔ وہ گھوما ہی تھا کہ فلورا کا خنجر اس کے دل میں اتر گیا۔ وار اتنی زور سے کیا گیا تھا کہ فلورا کو خنجر باہر نکالنے کے لیے پورا زور لگانا پڑا۔ اس جوان کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ اس نے زخم پر ہاتھ رکھا، دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت، نفرت۔ فلورا نے خون آلود خنجر کپڑوں کے نیچے نیفے میں اڑس کر اس کی لاش کو ٹھوکر ماری اور تیز تیز چل پڑی۔